منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب. علماء اس دین کے گواہ ہیں، علماء شریعت کے گواہ ہیں، علماء لوگوں کو دین کی رہنمائی کرتے ہیں. آپ کو کس نے بتایا کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں؟ علماء گواہی دیتے ہیں دین کی. اس حساب سے علماء شہید ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم. اللہ کی توفیق اور اس کی فضل و کرم سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلے درس میں ہم نے معلوم کیا کہ انعام یافتہ 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 طبقے ہیں. پہلا نبوت کا، اور دوسرا صداقت کا، اور تیسرے شہادت کا، اور چوتھا اطاعت کا. نبوت کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، اور پچھلے درس میں صدیقین کے تعلق سے گفتگو ہوئی کہ صدیق کس کو کہتے ہیں اور اس امت کے صدیق کون ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے، ہم نے معلوم کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا. ہم کہتے تھے کا مطلب صحابہ کا اجماع تھا اس بات پر، اور اللہ کے نبی زندہ تھے کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں کہی جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہتے، یعنی آپ اس کی تصدیق کرتے. تو یہ امت کا اجماع ہے کہ اس امت میں انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا. لیکن آج آپ دیکھیں، خاص کر ابھی محرم کے دن چل رہے ہیں، یہاں پر افراط و تفریط کا معاملہ ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے اونچا بتایا جاتا ہے. بلکہ آپ یہ بار بار سنتے ہوں گے کہ دمادم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر، اس طرح کی قوالیاں لوگ گاتے ہیں کہ علی کا نمبر سب سے پہلے ہے. لیکن علی رضی اللہ عنہ خود جب خلیفہ بنے تو کوفے کی جامع مسجد میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اس امت میں نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ہے، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا ہے. خود علی رضی اللہ عنہ کے خطبے آپ اٹھا کے دیکھیں. لیکن لوگ علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرتے ہیں. بہرحال صداقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیقین کے خدوا ہے، یا تمام صدیقین کے سردار ہے. اس کے بعد جو درجہ ہے وہ شہداء کا درجہ ہے. شہید کس کو کہتے ہیں؟ شہید کے 2 معنی ہیں. ایک شہید کا معنی عالم ہے، اور دوسرا شہید کا معنی اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دینے والا، شہید ہونے والا. عربی زبان میں بعض الفاظ کے 2 معنی آتے ہیں، کیونکہ عربی زبان ایک زندہ زبان ہے اور اس کے اندر کئی معنی پائے جاتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ایک لفظ کے 2 معنی ہو سکتے ہیں؟ اگر دلیلوں سے ثابت ہو تو 2 معنی ہو سکتے ہیں. قرآن میں آپ دیکھیں بعض آیتوں کے 2 معنی آئے ہیں. جیسے سورہ کبرت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَا، قسم ہے رات کی جب وہ آئے. بعض علماء نے ترجمہ کیا قسم ہے رات کی جب وہ جائے. عسعسا کا ترجمہ کسی نے آئے کیا اور کسی نے جائے، اور یہ 2 بھی معنی صحیح ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں تعرض نہیں ہے، صرف رات کی عظمت کو بتانا ہے. واللیل اذا عسعسا، قسم ہے رات کی جب وہ آئے، یا قسم ہے رات کی جب وہ جائے. ان 2 باتوں میں بھی رات کی ایک نشانی کو بتانا ہے کہ رات اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. رات کا آنا بھی ایک اللہ کی عظیم نشانی ہے، اور رات کا جانا بھی اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے.
تو اس طرح کئی معنی ایک ایک لفظ کے ہو سکتے ہیں عربی زبان میں. اگر تعرض نہ ہو تو وہ معنی تسلیم کیے جائیں گے. اگر معنوں میں تعرض ہو، معنوں میں اختلاف ہو، تو پھر راجح قول کو ترجیح دی جائے گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا والمطلق یتربصن، مطلق عورتوں کی عدت 3 قرا ہے، ثلاثۃ قروء، 3 قرا ہے. اب یہ قرا قرن کی جمع ہے. قرن کس کو کہتے ہیں؟ بعض علماء نے کہا کہ قرن سے مراد حیض ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد طہور ہے، پاکی ہے. اب یہاں دیکھیں 2 معنوں میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ ان کی عدت 3 حیض ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ طلاق شدہ عورت کی عدت جو ہے 3 پاکی ہے، طہور ہے. اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ راجح قول کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق عورت کی عدت 3 حیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا. تو اب یہاں پہ راجح قول کو ترجیح دی جائے گی. تو ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ شہید کے معنی عالم، یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ یہ قرآن کی ایک آیت سے ہم نے لیا. اللہ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. شہید کے معنی یہاں گواہ کے. شہید اللہ، اللہ گواہ ہے، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. یعنی اللہ کی توحید کی گواہی خود اللہ دے رہا ہے. اللہ ایک ہے، اس کا گواہ خود اللہ ہے. والملائکہ، اور اس کے فرشتے ہیں. وہ اولو العلم، اور اہل علم ہے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ اس کی توحید کی گواہی خود اللہ دیتا ہے، اس کے فرشتے دیتے ہیں، اور اہل علم دیتے ہیں. تو یہاں اہل علم کو اللہ نے شہید کہا، گواہ کہا. یعنی اللہ ایک ہے، کس سے پوچھو؟ علماء سے جا کے پوچھو. اللہ ایک ہے. تو یہاں پر بمعنی گواہ اللہ نے علماء کو کہا. اور اس اعتبار سے بھی کہ علماء اس دین کے گواہ ہیں، علماء شریعت کے گواہ ہیں. علماء لوگوں کو دین کی رہنمائی کرتے ہیں. آپ کو کس نے بتایا کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں؟ علماء یہ گواہی دیتے ہیں دین کی. اس حساب سے علماء شہید ہیں. دوسرا معنی شہید اس آدمی کو بھی کہا جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، اس لیے کہ وہ اپنی جان دے کر گویا اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے. اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر کے وہ اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے. اور ایک شہید کا معنی دیکھنے والا. یہ اس اعتبار سے کہ شہید اس دنیا سے جاتے ہوئے جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو اللہ کے راستے میں شہید کیا جاتا ہے تو وہ شہید زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیتے ہیں. تو شہید کے 2 معنی ہوئے. ایک شہید بمعنی عالم، اور ایک شہید بمعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. تو یہ طبقہ تیسرے درجے پہ ہے جو انعام یافتہ لوگ رہیں گے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور یہاں پر 2 لوگ ہیں جن کی شہادت نص سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو شہید کہا ہے اس امت کے 2 عظیم لوگ ہیں. ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور ایک عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جن کو شہید کہا گیا. جیسے کہ مسلم شریف کے وہ حدیث آپ نے سنی، انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایڑی سے اس پہاڑ کو مارا اور کہا اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ٹھہرے ہوئے ہیں. 2 شہیدوں سے مراد ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ایک عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں فجر کی نماز وہ پڑھا رہے تھے، اور ایک آتش پرست نے ان کو خنجر مارا اور شہید کیا. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کو شہید محراب کہا جاتا ہے. یعنی محراب میں وہ نماز پڑھا رہے تھے. یہ شہید صلات بھی ان کو کہا جاتا ہے. اس طرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو 40 دنوں تک ان کو پیاسا رکھ کر ان کو بھی شہید کیا گیا، اور وہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اسی لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید مصحف کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کو شہید کیا گیا. تو ان کا شہید ہونا یہ نص سے ثابت ہے، اس لیے ہم ان کو شہید کہہ سکتے ہیں. لیکن آج کل ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو
شہید کہنے میں بڑے فیاض واقع ہوئے ہیں، ہر ایک کو شہید کا لقب دیتے ہیں بڑی سخاوت کے ساتھ، جبکہ ہر ایک کو شہید نہیں کہا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید دو طرح سے ایک انسان ہوتا ہے، ایک ظاہری طور پر، ایک باطنی طور پر۔ ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ ایک آدمی میدان جنگ میں جائے، لیکن باطنی طور پر شہید وہ ہے جس کی نیت خالص ہو اور اللہ تعالیٰ جس کو بہتر بدلہ دے اس کی شہادت کا۔ اس تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے کہ باب اس بیان میں کہ کیا کسی کو شہید کہا جا سکتا ہے۔ اس باب کے تحت انہوں نے 2 حدیثیں نقل کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ آپ ظاہری طور پر کسی کو شہید نہیں کہہ سکتے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوا۔ کل قیامت کے دن وہ آئے گا تو اس کے جسم سے خون نکل رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو کستوری کی ہوگی، جنت کی خوشبو کی، اس کی خون کی خوشبو ہوگی۔ تو اس حدیث میں جو آپ نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ میں زخمی ہوا، تو یہ عام آدمی نہیں جان سکتے، ہم آپ نہیں جان سکتے کہ کون اللہ کے راستے میں شہید ہوا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے دل میں اخلاص تھا اور کون اللہ کے راستے میں شہید ہوا۔ اور انہوں نے دوسری روایت یہ پیش کی کہ ایک غزوے میں ایک آدمی میدان جنگ میں بڑی شجاعت کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا۔ جو بھی دشمن کی فوج دیکھتا اس کے اندر داخل ہو جاتا اور گاجر مولی کی طرح لوگوں کو کاٹ دیتا، اکیلا آدمی رہتا اس کو بھی مار دیتا۔ فوج ہے بڑی، ایک جم غفیر ہے، ایک مجموعہ ہے، اس میں بھی داخل ہو رہا اور شہید کر رہا ہے۔ لوگ اس کی اس شجاعت کو، بہادری کو دیکھ کر واہ واہ کر رہے تھے صحابہ اکرام کہ کیسے یہ اللہ کے راستے میں جنگ کر رہا ہے اور کیسے یہ دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ سب اس لڑنے پر تعجب کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا خبردار یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا شخص اگر جہنمی ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا، جو دلیری کے ساتھ دشمن کی فوج میں داخل ہو رہا ہے اور دشمن کے صفوں کو الٹ رہا ہے، اگر یہ جہنمی ہے تو پھر ہمارا کیا معاملہ ہوگا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، لیکن ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے لگ گیا کہ آخر دیکھوں کہ اللہ کے نبی نے اس کو جہنمی کیوں کہا۔ دیکھا تو معاملہ وہی تھا، بڑی بے دردی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ وہ صفوں کو لٹ رہا ہے، لڑ رہا ہے، دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے اور اس کو بھی زخم لگ رہے ہیں، دشمنوں کے وار اس پہ بھی ہو رہے ہیں، اس کو بھی تیر لگی، یہ بھی بہت زیادہ زخمی ہوا۔ زخمی ہونے کے بعد یہ زخموں کی تاب نہ لا سکا، پھر اس نے کیا کیا، اپنی تلوار کو زمین پہ رکھا اور اپنے آپ کو تلوار کے اوپر جھکا دیا، یعنی تلوار کی نوک اپنے سینے میں رکھا اور اس کے اوپر الٹا لٹک گیا، تلوار اس کے سینے سے باہر نکل گئی، یعنی خودکشی اس نے کر لی۔ یہ صحابی دوڑتے دوڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد بانک رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور پھر پورے معاملے کی تفصیل وہ صحابی بتاتے ہیں کہ جس آدمی کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ جہنمی ہے، میں نے اس کو دیکھا اور اس نے خودکشی کر لی، اس کی یہ حالت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جنت والے عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، لیکن وہ جہنمیوں میں سے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ظاہری طور پر آپ کو دکھتا ہے کہ نیک آدمی ہے، یہ جنتی آدمی ہے، لیکن اصل میں وہ جہنمی ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کا خاتمہ بہتر نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک آدمی نیک عمل کرتے کرتے جنت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، ایک بارش کا فاصلہ رہتا ہے، لیکن پھر جہنم والے عمل کر کے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ظاہری طور پر کسی کو دیکھ کر آپ جنتی یا کسی کو دیکھ کر شہید نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ فلاں شہید ہے یا انشاءاللہ فلاں جنتی ہے، اس لیے کہ اصل خاتمہ ہوتا ہے، انسان کا خاتمہ بہتر ہونا چاہیے۔ اس لیے پہلے لوگ دعا دیتے تھے کہ اللہ تیرا خاتمہ بالخیر کرے، کیونکہ جیسے خاتمہ ہوگا اسی بنیاد پر انسان کو اٹھایا جائے گا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ تیسرا طبقہ یہ شہادت کا ہے اور چوتھا طبقہ یہ صالحین کا ہے۔
انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی تفسیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے اور ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا